ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے بعد اب ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پاسٹ پرفیکٹ میں دیکھا کہ کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں مکمل ہو جانا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہلاتا ہے۔ تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بیٹا ماضی میں کام کا کچھ حصہ مکمل ہونے کے بعد آگے کام جاری رہتا ہے، اسی لیے ہم اسے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کہتے ہیں۔ تعریف دیکھیں، کسی بھی کام کا گزرے زمانے میں وقت کے ذکر کے ساتھ جاری رہنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وقت کے ذکر کے ساتھ جاری رہنا فعل ماضی مکمل جاری یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان دیکھیں، فعل ماضی جاری کی طرح فقرے کے آخر پر رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے یا رہی تھیں وغیرہ لگا ہوتا ہے، لیکن فقرے میں وقت کے ذکر کے ساتھ حرف سے کا آنا بھی ضروری ہے۔ یہ مثالوں میں دیکھیں، صبح سے بارش ہو رہی تھی، فقرے کے آخر میں ہو رہی تھی، لیکن اس میں وقت کے ذکر کے ساتھ سے آیا، صبح سے، صبح وقت ہے، اس کے ساتھ حرف سے آیا۔ اسی طرح اگلی مثال میں دیکھیں، احمد آدھے گھنٹے سے سبق یاد کر رہا تھا، اس میں رہا تھا کنٹینیوس کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ آدھے گھنٹے سے، آدھا گھنٹہ وقت، اس کے ساتھ حرف سے جو ہے یہ مکمل کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کام جو ہے کچھ اس کا مکمل ہو چکا ہے لیکن آگے کام جاری ہے ماضی، تو اس لیے اسے ہم پاسٹ پرفیکٹ جاری کہتے ہیں۔ فرینڈس، اب ہم دیکھیں گے کہ جو سادہ جملے ہیں اسے ہم نے انگلش میں کیسے کنورٹ کرنا۔ قاعدہ یہ ہے کہ سادہ جملوں میں فاعل یعنی سبجیکٹ فقرے کے شروع میں لگانے کے بعد ہیڈ بن لگایا جاتا ہے۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ ہیڈ بن، جو کہ فقرے میں کام کے مکمل ہونے والے حصے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرنے کے لیے فعل یعنی ورب کی چوتھی فارم یعنی ورب کی پہلی فارم کے آخر پر آئی این جی لگا کر لکھی جاتی ہے۔ ورب کی چوتھی فارم کے بعد مفعول لگا کر بعد میں سنس فار لگا کر وقت کا ذکر کیا جاتا ہے، آخر پر فل سٹاپ لگایا جاتا ہے۔ مثال میں دیکھیں، احمد آدھے گھنٹے سے سبق یاد کر رہا تھا، اس میں آدھا گھنٹہ جو ہے یہ وقت ہے اور اس کے ساتھ حرف سے آیا اور آخر پہ رہا تھا۔ اب اس میں بنانے میں آپ دیکھیں کہ شروع میں نے سبجیکٹ لگایا احمد، اس کے بعد میں نے ہیڈ بن کا اضافہ کیا، ہیڈ بن کے بعد قاعدے کے مطابق لرننگ یعنی ورب کی فورتھ فارم لگائی، اس کے بعد آرٹیکل دی آیا اور آخر پہ میں نے لیسن جو آبجیکٹ ہے مفعول وہ لگایا۔ مفعول لگانے کے بعد میں نے فار کا استعمال کیا اور آخر پہ وقت جو ہے اسے ظاہر کیا اور فل سٹاپ لگا کے فقرہ مکمل کر دیا۔ جملوں کے بعد بیٹا اب ہم منفی جو جملے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ دیکھیں غور سے، منفی جملوں میں ہیڈ اور بن کے درمیان ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہی ایک فرق ہے سادہ اور منفی جملوں میں۔ سادہ جملوں میں ہم ناٹ نہیں لگاتے، جبکہ منفی جملوں میں ہیڈ اور بن کے درمیان ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا احمد آدھے گھنٹے سے سبق یاد نہیں کر رہا تھا، اب فقرہ دیکھیں انگلش میں، احمد ہیڈ ناٹ بن، یعنی ہیڈ اور بن کے درمیان میں نے ناٹ کا اضافہ کیا، باقی سارا سینٹینس سمپل سینٹینس کی طرح لکھا، احمد ہیڈ ناٹ بن لرننگ دی لیسن فار ہاف این آور، سیم اسی طرح۔ اس کے بعد منفی جملوں کے بعد اب بیٹا لاسٹ پہ ہمارے سوالیہ جملے، انٹریگیٹو سینٹینسز۔ سوالیہ جملوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوالیہ جملوں میں ہیڈ جو ہے فقرے کے شروع میں آ جاتا ہے، ہیڈ کے بعد ہم سبجیکٹ لگائیں گے، وہ کیا ہے؟ احمد، اور سبجیکٹ کے بعد آپ بن لگاتے ہیں، یعنی سبجیکٹ کے بعد بن لگائیں گے، بن لگا کر اس کے بعد ہم ورب کی چوتھی فارم لگائیں گے آئی این جی والی، ورب کی چوتھی فارم کے بعد سنس یا فار لگایا جاتا ہے، سنس یا فار کے بعد وقت جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اور آخر پہ سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے۔ فقرہ دیکھیں، کیا احمد آدھے گھنٹے سے سبق یاد کر رہا تھا؟ اب اسے انگلش میں کیسے لکھیں گے؟ شروع میں ہیڈ آ گیا، ہیڈ کے بعد یہ دیکھیں آپ کا سبجیکٹ آ گیا احمد اور اس کے بعد بن کے بعد ورب کی فورتھ فارم
اور اس کے بعد آرٹیکل دی، اور لاسٹ پہ آپ کا آبجیکٹ کے بعد ہم وقت سے پہلے سنس یا فار لگاتے ہیں، تو چونکہ اس میں وقت جو ہے پوائنٹ آف ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم نے فار لگایا. فار کے بعد ہم نے آخر پہ وقت ظاہر کر کے کوشچن مارک دیا. اس طرح ہمارا یہ سوالیہ جملہ مکمل ہوا. پیارے بچوں، پاسٹ پرفیکٹ اینڈ کنٹینیوس ٹینس میں سنس اور فار، بیٹا اس کا صحیح استعمال جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. بڑے غور سے اسے آپ دیکھیں کہ ہم نے سنس کب لگانا ہے اور فار ہم نے کن سینٹنسز میں لگانا ہے. غور سے دیکھیں، سنس جو ہے اس میں نے لکھا پوائنٹ آف ٹائم، جہاں کوئی بھی کام جو ہے اس کا ایک واضح وقت جو ہے وہ ظاہر ہو، وہاں ہم سنس استعمال کرتے ہیں. مثلا کسی بھی دن کا نام، ہفتے کے 7 دن ہیں منڈے سے لے کے سنڈے تک، کسی بھی دن کا نام جب آئے تو وہاں آپ نے سنس استعمال کرنا. اسی طرح مہینے کا نام، سال کے 12 مہینے جنوری سے لے کے دسمبر تک، کسی مہینے کا نام آئے تو اس میں بیٹا آپ نے اس کے لیے سنس استعمال کرنا. اور اسی طرح کوئی سن آ جائے، جیسے 2020 ہے، 1982، کوئی بھی سن آ جائے اس کے لیے بھی آپ نے سنس لگانا. اسی طرح بچپن سے، اس کے لیے بھی آپ سنس چائلڈہڈ لگائیں گے. اسی طرح صبح، دوپہر، شام یا رات کا جب ذکر ہو تو اس کے لیے بھی سنس ہی ہم نے لگانا ہے. جیسے شام سے، دوپہر سے، صبح سے، اس کے لیے بھی سنس ہی استعمال ہوگا. اس کے بعد جہاں لفظ بجے کے بعد سے آ جائے، بجے سے، جیسے 7 بجے سے، 8 بجے سے، 2 بجے سے، اس کے لیے بھی سنس ہی استعمال ہوگا. اور سوالیہ جملوں میں بعض اوقات یہ آ جاتا ہے فکرہ، آپ کب سے اس اسکول میں پڑھا رہے ہیں. جب لفظ کب سے آ جائے تو بیٹا وہاں ہم نے سنس شروع میں لگانا ہے، اور اس کے بعد وین، سنس وین، پھر آپ نے ہیڈ اور باقی سینٹنس جو ہے آپ نے اسی طرح مکمل کرنا ہے جس طرح ہم سوالیہ جملے آپ نے پہلے مکمل کیا. اب دیکھیں فار کا استعمال. نمبر 1، فار جو ہے بیٹا تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں تعداد ظاہر ہو. مثلا 1 سال سے، آدھے گھنٹے سے، 2 ماہ سے، 4 دن سے، اس کے لیے ہم فار لگائیں گے. نمبر 2، جہاں وقت واضح نہ ہو، یعنی وقت کلیئر نہ ہو، جیسا کہ کئی دنوں سے، چند سالوں سے، اس کے لیے بھی ہم فار ہی استعمال کریں گے. بیٹا یہ بڑا سلائڈ سا اس میں ڈفرینس ہے، اسے بڑے غور سے آپ نے فکرے میں اس کا استعمال کرنا ہے، جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو بیٹا آج ہمارا یہ پاسٹ پرفیکٹ جو ہے یہ ٹینس مکمل ہوا. اس میں ہم نے دیکھا کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے اس میں صرف ایک چیز جو ہے کنٹینیوس جو ہے پاسٹ کنٹینیوس، اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے کہ اس میں وقت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ حرف سے کا آنا ضروری ہے. تو یہ بیٹا خیال رکھیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے یہ ہوتا پاسٹ کنٹینیوس کی طرح، لیکن اس میں وقت کے ساتھ حرف سے جو ہے اس کا آنا ضروری ہے. یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے.